کہہ لے، بم پھاڑ دے، گولیاں چلا دے، ایک فخر قیامت تک ہمیں نہیں بھولے گا، ہم اس کے مرید ہیں جس کی ولدیت کا پتہ ہے۔ تو علی کے مقابلے پہ وہ پیر لایا ہے، عباس کے علم کی قسم، جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں۔ سلامت رہو، میں نے قسم کھائی ہے غازی عباس کی۔ اب بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے اشارہ ہو سکتا ہے۔ ناچتی ہوئی ماں ہار لے کر 50 بندوں میں سے ایک کے گلے میں ڈال دیتی ہے، اور مسلمان اسے اپنا ماموں بناتے ہیں۔ کیا کروں؟ خال المسلمین، مسلمانوں دا ماما۔ اصل میں یہ وہ ماما تھا بھئی، ہر کام تبدیل کر بنے تو ماما لگ دے۔ اور پھر مجبوری ہے، ماموں بھی پیارا، امی بھی پیاری، امی بھی، ماموں بھی۔ قوت فیصلہ ہی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا تار القادری صاحب کھولنے لگے، ابھی وہ کھول کے کھلے نہیں، کھلے۔ تقریر میں کہا گیا جو بھی مولا علی سے لڑا یا لڑی، ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ، کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین۔ میں نے 9 محرم کی ٹیلی ویژن کی تقریر میں ایک فکرہ کہا تھا، کینچی والوں کو اختر شاہ جی سمجھ نہیں آیا۔ کینچی والے سمجھتے ہو؟ وہ 6 مولوی بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو بھی تقریر نشر ہوتی ہے آن دا ایئر، اس میں 6 مولوی بیٹھتے ہیں تنخواہ لے کر۔ جس چیز میں اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یا جھگڑے کا خطرہ ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کٹ۔ بہت بڑی کینچی، وہ ادھی تقریر کٹی جانی تھی، ادھی باہر آنی تھی، اتنی بڑی کینچی ہے۔ تسی تو اندازہ لگا قبلہ مداح شاہ صاحب تو کسے پوچھ لیا بھی خیبر دا دروازہ کھلا کتنا ہے؟ قبلہ بھی انہیں پوچھے میرے تو۔ سامعین گرامی قادر، یہ سلپ ہو گیا امام حسین کے کرم سے، فکرہ چل گیا آن ایئر۔ بعد میں انہوں نے کہا جی ایدھے تے زیادہ کھاتا ہے، ایک ہی سی، ابھی کچھ بھی نہیں۔ واقعہ یہی تھا کہ مرحب آیا میدان میں علی سے لڑنے کی خاطر، فٹ ہو گیا، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 خود، 2 زرہ، ڈبل ہو گیا۔ علی تھا امام عادل، اس نے بھی عدل والا فیصلہ کیا۔ تلواریں 2 ہیں، خود 2 ہیں، زرہ 2 ہیں، مرحب ایک کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جسے زبان مولا نے عطا فرمائی ہے، اس زبان کا فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور ذکر علی میں نہ بولے۔ کئی بندے بالکل گم سم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سامعین گرامی، علی نے دیکھا تلواریں 2، زرہ 2، خود 2، مرحب ایک کیوں ہے؟ علی نے ایک مرحب کے 2 کر دی، مرحب بھی 2 ہو گئے۔ یہ کیوں 2 ہو کر آیا؟ اب یہ میں اندر کی بات بتاؤں گا، تو آپ اندر قلعے کے اندر کی 39 دن مرحب آیا ہی نہیں، لڑنے آیا ہی نہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا حارث، وہ مرحب کی شبیہ بن کر کھڑکی سے ساتھ نکال میں نے ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ میں نے موٹر وے پولیس کو چیلنج کیا ہے، کیمرے والے نہیں جڑے سپیڈ ناپ دیں جڑے، میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ سپیڈ ناپ کے بتا دیں جتنا جرمانہ بزرگوں کا ہے ہم بھرنے کے لیے بتا دیں۔
کہ سپیڈ کیا تھا؟ اچھے بھلے نیچے کھڑے تھے دروازے کے اوپر، تو اس نے سر نکالا اور نیچے سے مجاہد کی آواز آئی، جو بندہ اس فکرے کو جتنی جلدی سمجھے گا اسے اتنی جلدی سلام ہے ناصر عباس کا۔ جیسے ہی کھڑکی سے اس نے سر نکالا، نیچے سے بزرگ نے مرحوب کو دیکھا اور نیچے سے آواز دی، اللہ رسول کے خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر۔ کہا بچہ یا علی آخر کی، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا یاد رکھ، اللہ یا رسول اللہ بڑی مشکل سے بچا، یہ آیا مرحب صاحب لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا کون ہے جس نے میرے بھائی کو مار دیا؟ کون ہے؟ میرے بھائی کو کسی نے مارا؟ یہ تو کوئی بڑا بہادر ہے، اس سے بچنے کے لیے ڈبل ہو کے جانا پڑے گا۔ اب وہ آیا میدان میں مولا علی سے لڑنے، اور مرحب نے اپنا تعارف کرایا، انا الذی شمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ اے مرحب نے یہ 39 دن بھی وہ کہتا رہا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ شیعوں سے بندے ایسے لڑتے ہیں کیونکہ زد نے، شیطان نے سمن بکمن کی مہریں لگا دی۔ جب عقل نہیں ہو تو بندہ ایسا ہی بنتا ہے۔ 39 دن جو وہ بے غیرت آگے کہتا رہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں مذہب بھی تبدیل کروں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ اپنا ایک پیر دکھا جس نے 39 دن جا کے صرف اتنا کہا ہو، میری ماں نے میرا نام رکھا۔ کوئی خطرناک سوال تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور فائٹنگ کر کے آئیں، ضرور لڑ کے آئیں، ہر بندہ لڑ نہیں سکتا، ہر بندہ نہیں لڑ سکتا۔ چلو یہ تو بتا کے آتے بھئی کیا مصیبت آ گئی؟ اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو ہماری ماں نے بھی ہمارا نام رکھا ہے، وہ نام بتا کے آ جاتے۔ پرنے پنچایت میں شریف ماں کا نام لیا جا سکتا ہے، پیڑ میدان کمینیاں ماما کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ حیدر کرار ہویا، اور میرا ہر مسلمان بھائی جانتا، ہر جنگ میں علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس جنگ میں بولی تبدیل کر لی علی نے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، واہ یا علی تجھ پہ کائنات قربان۔ مرحب کی ماں نے، مرحب، انتر، حارث، یہ 3 بھائی تھے، ان کی ایک ماں تھی ام الکافرین۔ سمجھ آئی کریں تو سر میں ہلاک۔ کون تھی؟ ام الکافرین، 3 کافروں کی ماں۔ سمجھ آئی نہیں؟ ایک ہوتا ہے ام المؤمنین، وہ ہوتی ہے مومنوں کی ماں، اور یہ ہے ام الکافرین، کافروں کی ماں۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، کعبے لے کے چلو، نصیب ہر ایک کا اپنا اپنا، کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی۔ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جادوگر تھی، یہ کاہنہ تھی، مرتے وقت بیٹوں کو وصیت کی ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ بچے اپنے ہوں تو کافروں کی ماں کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اولاد اگر پیدا کی ہو خود، ماں کافروں کی کیوں نہ ہو، تم ایسے چپ بیٹھے رہو گے، قیامت والے دن مجھے شک ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہ دائر کر دے، مالک میں یہودن ہوں، مالک میں جادوگر ہوں، مالک میں کاہنہ ہوں، مالک میں ساحرہ ہوں، جہنم میں ڈال، لیکن ایک
ایک عمل کا اجر مجھے دے، میں اپنے بیٹوں کو علی کے مقابلے میں گھر سے نکال کر نہیں آئی۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی گھر جا کے سنو۔ ماں نے وصیت کی تھی تنہائی میں، اور علی نے آ کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ واہ یا علی، اسے کہتے ہیں امامت۔ چھپ کے ماں پردے میں بات کرے، پتہ نہیں کب کہا تھا اس نے بیٹوں سے۔ علی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کہا۔ شیعوں سے لڑتا ہے جی، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے، جن غریبوں کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے۔ کیوں میرا چانل اللہ صحت دے بھی، اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے، اسلام نہ بھی یہ کام خراب ہو۔ ہائے غریب، آمدن برسر مقصد آیا لڑنے کے لیے، ٹہل رہا تھا بڑا خوش ہو گیا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ اسے حیدر کرار نے، ہاتھ میں علم تھا، بندہ پوچھے وہ جو علم رسول جنگوں میں دیتے تھے وہ کہاں گیا؟ بھائی ایک مسلم لیگ کا جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی ناراض نہ ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کا ایک جھنڈا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو اور جھنڈا نہ ہو؟ بندے پوچھیں گے نبی تو جھنڈا کتنے گیا؟ اسلام کا جھنڈا کہاں گیا؟ وہ جو رسول ہر جنگ میں جھنڈا لے کے جاتے تھے کہاں گیا؟ لاتی انا رایتن غدن، کالا علم مرد کو دوں گا۔ مرد کو چھوڑا، علم بھی چھوٹ گیا۔ پھر تمہارے پاس وہ دوسرے جھنڈے آ گئے، سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین کے دوپٹے سے بنا ہوا جھنڈا تھا۔ اگر علی نے فتح کی ہے تو علی کا کوئی کمال نہیں، جھنڈا تو بی بی کے دوپٹے کا تھا۔ بابیاں دے پٹکے کتھے گئے ہاں جی؟ ایڈی اوکھی بن گئی ہے بھئی، پٹکے نہیں کھلے تھے، دوپٹہ کھل گیا۔ اللہ معافی دے، مبلغ اعظم کا ایک فکرہ ہے، کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تو دل کر بھی رہا ہے کہ میں کر جاتا۔ انہوں نے کہا جی میں دوپٹہ ہی میں گیا تھے، بی بی اور ویکھیا تو انہوں نے کہا ہوا میں اڑتا جائے۔ عقل استعمال کر۔ اب امیر المومنین حیدر کرار کے سامنے مرحبا علی کی آواز آئی، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا۔ مرحب نے نام حیدر سنا، کہے السلام علیکم، کچھ کھاسو پیسو کہ میں جاؤں؟ پتہ ہی نہ چلا، اور وہ پہلوان جڑا ناشتے اٹھ کھاندا ہی پیچھے مڑ گیا، خدا حافظ۔ یہ جی میں WWF والے کشتیاں بھی کھانے نا جی، کہ اگلا پہلوان تکڑا آ جائے تو نستا ہے ڈر کے جی پیچھے، تو پھر وہ لیٹا پانے تو اندر منہ کر دے جی۔ اے میں مرحب نکلے گجرال ہوئے تو کشتی کا پتہ نہ لگے، گال تو بڑی حیرت والی ہے۔ تو آڑے ضلع دا بندہ ایو جی صحت والا ہوئے تو میں لگتا جی میں کھاڑے جو آ رہے ہیں۔ بسم اللہ کریں شامعین گرامی اقدر، ڈرا ہوا مرحب دوڑا، آگے ایک بزرگ آ گیا، کیڑا سمجھدار بندہ ہے، میں انج کیتے ہونے آگے شیطان، یہ تو معلومات ہے۔ اور جگہ بھتیجے
اس نے دوڑتے دوڑتے کہا جی چاچا. کدھر گئے ہیں؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حیدر. پھر کیا ہوا؟ امی نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا. یہ جڑا فکرہ چل گیا ہوں تک سنا لیں. امی نے کیا کہا تھا؟ حیدر سے یہ حیدر ہے. شیطان کہتا ہے یہ وہ حیدر نہیں جیسے امی نے روکا تھا. کئی بندے ستے ہو پھر جگانا مجبوری بن جاندی ہے, مضمون چلتا نہیں جو ہوندے جا رہے ہو نا جی. ایک خطرناک تھوڑی اینج ہو جائے. بسم اللہ. مولوی بشیر فاتح ٹیکسرا اللہ مقام ہو, وہ کسی گھر مہمان گئے ہوئے تھے, تو چھوٹے بچے نے آگے پوچھا مولوی صاحب امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں کھانا اور گالے بیکھو تو میرے پاس ہے انڈا کس پتہ بیکھو میرے پاس کہ امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ اگو مولوی صاحب قبلہ فرمایا بیٹے امی سے کہو میں انڈے کی امی کھاؤں گا. بڑا زرخیز ترین علاقہ ہے آپ کا جی, نہایت زرخیز. عزاداری کے لحاظ سے سیالکوٹ گجرانوالا جلسوں کے لحاظ سے پورے جی ٹی روڈ پہ کیا پورے پاکستان میں ایک نمبر پر اس وقت الحمدللہ عزاداری امام مظلوم. سننے والے بھی ایسے اور پڑھنے والے بھی ایسے. قبلہ صدفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں اور سامعین گرامی قدر چاہتا ہوا شیطان نے مرحب واپس بھیج دیا. یہ وہ حیدر نہیں یہ اور ہے. اچھا پھر واپس آ گیا لڑنے کے لیے. میں نے فکرہ یہ پڑھا تھا کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے سمجھو شیطان کا مشورہ شامل. حیدری امام حسین آپ کو سلامت ہے. مانی شاہ جی توجہ چاہتا ہوں اور جہاں حضرات کی توجہ ہے ان کی پوری تو ایک سجدہ نہیں, دوسرا قبریں نہیں, قبریں نہیں جی, قبریں جائز نہیں. ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر ان کی قبریں گرانا گناہ ہے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا گرانے والوں کو؟ میں نے کہا سنو, ایک ہوتی ہے شان اور ایک ہوتا ہے امتحان. جب شان دکھانی ہوتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے اور جب امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے. ان کی گردن پہ چھری پھرتی رہی امتحان تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ باقی رہ گئی قبریں. تو سامعین گرامی یہ واقعہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بڑی مد و شاد سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ملتان میں ایک اہل سنت میرے دوست ہے صاحبزادہ عبدالجبار قادری صاحب, صدر تھے وہ پاکستان نعت کالج ان کا تھا, اس میں بڑی دنیا آتی تھی نعت سیکھتی تھی. خفیہ طور پہ وہ بندہ مومن ہو گیا, خفیہ بھی وارج ہے. تسی لڑن نہ لگ جائے کرو نا جی بھی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ تو پڑھتا پہ ہے نا جو تسی چاہتے ہو. کئی بندے اشارہ سمجھیں تو کوئی نہیں پوچھتے. سامعین گرامی خد قرآن کی قسم میں اپنی قبر میں جانا ہے. وہ مرحوم فوت ہو گیا, میں ممبر پہ کھڑا ہوں, اسے بی بی کے دشمنوں پہ کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ دا پتہ ہی تھی نا, دو چیزیں تو لگ دے, یا علی ولی اللہ تو یا تبرے والے ٹیکیاں تو. اور علی ولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے؟ مسلمانوں میں. علی ولی اللہ آ جائے بولو, شرماؤ نہیں. شیعوں والا کلمہ کون سا ہے جس میں جس کا عقیدہ ہو ایک دفعہ سارے بولا, شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ ایک
ایک دو بندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں, سارے بندے مل کے ایک دفعہ بولو نا جی, شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ شیعوں والی اذان کون سی ہے؟ تو شیعوں والی نماز کون سی ہے؟ پہلے دو بندے رل دیں تے تریجے سلپ ہو جائیں جی. ہاں جی سلپ ہو جاؤ, بسم اللہ. اسی کی جنت راش پکڑنے, ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں راش ڈالنے. ایک بندے نے 8ویں امام سے کہا تھا میرا قرضہ لا دو تو میں شیعہ ہو جا سا. مولا نے پیسے اٹھا کے دیے, کہا جتنا قرضہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جا, شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے, کیونکہ اللہ نے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے, اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں سکتا, اللہ نے تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا. سارے مل کے حلالی موالی حیدری. تو سامعین گرامی کا مرشدی بابا مظفر شادی آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھیں. نہایت توجہ سے آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا, وہ بندہ مومن ہو گیا, موالی ہو گیا, ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا, قدرتاً اس کا وقت آ گیا, انتقال ہو گیا اس کا. جب وہ فوت ہوا میں گھر نہیں تھا, جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھر نہیں تھا, جمعراتی ہوتی رہی گھر نہیں تھا. تو ایک دن قدرتاً میں گھر, اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آواز آنے, میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی قادری صاحب فوت ہو. میرے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا, میں چلا جا اگے جاما تے 200 مولوی, بندے تھوڑے, مولوی صدبی صاحب قرآن کی قسم میں نوان, اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے, کام کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے. من و ان واقعے کا نام ہے سچ. میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لا کے بیٹھ گیا, بالکل نکرے جی میں میرا بھائی بیٹھا نا جی ایویں میں پرے ہو کے بھئی ہو وہی صحیح تے نام ہی ہوں. چپ کر کے میں سائیڈ پہ بیٹھا تھا, قدرتاً مرحوم کے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑ گئی. ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری, اے بڑے مشہور عالم دین ہیں, مفتی اعظم پاکستان اہل سنت. وہ تقریر فرما رہے تھے, میں تقریر سن رہا تھا. ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے تھے ہوا بھی اندے نے قبرات نہیں جانا چاہیے, حضور خود تشریف لے کے گئے, صحابہ کرام سمیت, بی بی آمنہ دی قبر ٹوٹی پجی سی, اسے ٹھیک کرایا اور قبر تے بہ کے روندے رہے. ومن حولہ, صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے, وہ بھی رون لگے. اور یہ واقعہ پڑا. اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر اور کہہ دیا علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے, ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں. ماں کے پہلا رول گیا, غریب مرحوم بھی تھے زندہ بھی. ماں کے بچنا نہ بچنا قسمت نکالے. میں ممبر تک آتے آتے 100 دفعہ میں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا پڑھوں, انہوں میں کی سنا. جھاکے لگتے ہوئے ٹی وی تے اونج سامنے 20 25 30 40 بھی نہیں 100 200 مولوی تے سارے نے رتیاں مہندیاں لائیاں جی, سرخ تے مائے دیتے ہوئے جی, کلے چڑھے ہوئے جی. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرحوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے, اور مرحوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا, ظاہر نہیں تھا. تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا, باقی بڑے پریشان بھی, ایک ہی کام بنے. تو سارے مولوی جنہوں بس میں نے ایک جگہ ہلدی نظر آئی ہے تے باقی وہ ایک مولوی آئی نا جنہیں تقریر کی تھی, بندہ رو پیا. میں نے کہا بندہ خدا زندہ آباد, خوف خدا تو رو پیا. انہوں نے کہا تیری داڑھی ہلی ہے تو میں نے اپنی مری ہوئی مرحوم بکری یاد. یا میر تقی میر, اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اس نے کہا تھا
اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی، جتنا نال محبت ہے اتنی تھا تو داڑھی جڑی ہو جائے. سارے خوشر خوشر شروع ہو گئے. اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں، میں نے کہا بھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے. وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے تو میں بس انہی کی بات کو پورا کر دیتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے جو پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا، سچی بات ہے. حضور نے قبر بنائی، بات ٹھیک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ قبلہ نے بالکل صحیح بتایا کہ رسول خدا کی سنت ہے، حضور نے آ کے اپنی والدہ گرامی کی قبر کو تعمیر فرمایا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کی قبر ٹوٹی کیسے. میں نے کہا جنگ بدر ہوئی، 3 مشرک سردار لڑنے آئے، ولید ابن عتبہ اور عتبہ اس میں آگے آگے کھڑے تھے. عتبہ جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کے سسر تھے، اور ولید جو تھے وہ ان کے ماموں تھے. بڑی توجہ سے سنیں، یہ سارے ہندا کے رشتہ دار تھے. اب جس بندے نے دیکھی ہے ذرا میرے لیے تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی. میسج آف اسلام، دی میسج فلم، جیسے اس بندے آپ دیکھیے ادھے تو زیادہ دیکھی، جنہیں نہیں دیکھی تو سبھی دیکھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں. جیو والے کئی دفعہ چلا چکے. اس میں ادھر سے جوان نکلے اور ادھر سے 3 مجاہد نکلے. شوق اسلام میں، حفاظت رسول میں جذبہ تھا. ایسے ہی تو آگے کھڑے نہیں، انہیں بڑی اوکھیاں تلواریں چکی ہیں. ادھر سے کافر عتبہ کی آواز آئی، Who are you؟ کہڑا ہے بھائی؟ میں نے کہا میں رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کی قسم تینوں نے جب اپنا تعارف کرایا منہ موڑ لیا عتبہ نے. کہتا محمد برابر کے بھیج. ہائے ہائے، یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے، ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے. مجھے جناب زہرا کی قسم وہ بنانے والے میسج والے شیعہ نہیں تھے، لیکن ابھی جا کے فلم دیکھنا کہ جب شجرے کا تانا دے کر 3 رضی اللہ کو کافروں نے ریجیکٹ کیا تو محمد کی آواز آئی، او علی کم فارورڈ. علی آگے آؤ. حیدر کرار آگے. جو ایک بندہ حمزہ نے مارا، ایک علی نے. جنگ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکے کے مشرک ویٹ کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. اور ایک بیچاری یہ جو ہندا تھی یہ دوڑ رہی تھی، انہاں لعنت نہیں آگا تو ساکھ ہے. منظر ذہن چلے بھی میں پاڑ کی تھے رہے ہیں. ایک ایک سے پوچھ دی، ابو علی نے مار دی، بھائیا علی نے مار دی، چاچو علی نے مار دی. اس کے دل میں بغض علی اور بغض حمزہ کی آگ لگ گئی. اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی، میرے سر پہ قرآن کو ساری جائیداد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو ناصر عباس کے فکر غلط ثابت کرے. بذات خود ہندا اونٹ پر سوار ہوئی، فوج پیچھے ہندا آگے، گیت گا رہی تھی، نحنو بنات طارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں. چڑھی کس میں بیٹھی تھی؟
کس کی بیٹی اپنے آپ کو کہہ رہی؟ ستاروں کی بیٹی. علی نے وہ چھکے چھڑوائے. غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے اونٹ میں بیٹھ کے لڑنے نہ آتی. رستے میں شہر آیا ابوا، الف با واہ ابوا. ابوا یہ مکے اور مدینے کے درمیان یہی ہمارے ساتھ میں امام کی ولادت ہوئی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور یہیں پہ بی بی آمنہ کی قبر ہے. یہ کھانا کھا رہی تھی، دیکھا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ محمد کی ماں. یہ بیلچہ اٹھا کے دوڑی، اس نے قبر کو توڑا. میں نے کہا بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں. میں نے کہا ہندہ توڑ گئی، محمد جوڑ گیا. ہندہ توڑ گئی، جنت البقیع ذہن میں رکھنا. ہندہ توڑ گئی، محمد جوڑ گیا. میں نے کہا قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے. سامعین گرامی قادر، باش میرے دوستو، آباد ہے سارا مدینہ، ویران ہے قبر زہرا. بابا مظفر سعدی، اختر سعدی، بھائی غلام باز، شہید محسن نقوی کا شعر پڑھتا ہوں. یہ شعر کسی نے آیت اللہ محسن الحکیم کو سنایا تھا، تو محسن الحکیم رو پڑے، فرمایا جس نے یہ شعر لکھا ہے اس کی بخشش ہو گئی. شہید کا شعر ہے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. اے اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، ہائے کہہ دینے والا. حسین کی ماں تمہاری ہائے کو قبول کرے. صدقی صاحب قبلہ، میں نے اس منبر پہ سب سے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ جنت البقیع قبرستان نہیں، جنت البقیع زندان. جو گئے ہو گواہی دینا. کبھی قبرستانوں کو بھی تالے لگے ہوئے تھے، تالے زندانوں کو ہوتے ہیں. کبھی قبروں پر بھی درے لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج تک تازیانے لے کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں. اور میں کہہ گیا ہوں قبر قبر نہیں. ڈرتے ڈرتے مومن مومن کو بتاتا ہے وہ جو سامنے پتھر پڑے یہ ماں ہے حسن اور حسین. محمد مصطفیٰ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رونا. اور میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیو، شیعہ پاگل نہیں، شیعہ دیوانے نہیں. تو کہتا ہے اس زمانے کے ظلم، تو اس زمانے کا ظلم دیکھ. محمد کی بیٹی ہے، قصور کیا ہے محمد کی بیٹی کا؟ مسجد نبوی میں اتنی روشنی ہے، آدھی رات کو سوئی مل جاتی ہے. بطول کی قبر پر چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے سن 1998 میں ایک ایرانی سے ایک فکرہ سنا تھا. قبلہ جی اسی فکرے پہ چھوڑ رہا ہوں. ایرانی کا سر پہ کوئی چیز نہیں تھی، پاؤں میں اس کے جوتی نہیں تھی، بطول کی قبر کی طرف رخ کر کے رو رہا تھا. اور میری بیٹیوں جھولیاں پھیلانا، کسی کی کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، سارے جوان جھولیاں پھیلاؤ. میں فکر کو جھولی پھیلا کے کوئی تیری دعا ہو، کوئی تیری حاجت ہو. قبولیت کا وقت ہے، جو رہ گیا وہ رہ گیا. اپنے لیے، میرے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، بانی مجلس کے لیے دعا مانگنا. بانی مجلس اللہ اور امام حسین تیری محنت قبول کرے. میرا فکرہ سننا، میں معصوم کو دعوت دے رہا ہوں مجلس میں آنے کی. میں نے ایک ایرانی ذاکر سے یہ فکرہ سنا تھا. ایرانی ذاکر کا رخ تھا بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف. اللہ تمہیں ساروں کو مدینہ دکھائے. جب مدینے جاؤ گے تو دیکھنا، جب بطول کی قبر سے یوں پیچھے موڑ کے دیکھو تو محمد کا روزہ نظر آتا ہے. شادی دیکھ رہا تھا بطول کی قبر کی طرف، یکدم ایرانی
پیچھے مڑا، محمد کے روزے کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، آ دیکھ ہم نے امام رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے۔ پھر ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا ایران آ جاتی، ماتم کر کے فکر سن، تیری زہرا ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے تیری بطول کا روزہ تعمیر کرو۔